السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول جو ساتھ پہ گزری ہے کہ کس نمبر 3، جو کہ تحریر ہے افشاں فریدی کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ طے ہونے کے بعد دن جیسے پڑ لگا کر اڑ رہے تھے۔ تمام تیاریاں پھوپھی بیگم کے حکم کے مطابق کی جا رہی تھیں، جنہیں دنیا جہاں کی فرسودہ رسومات رہ رہ کر اس کی شادی پر ہی یاد آئی تھیں۔ مشکت کا دل اس قدر فضول خرچی پر سخت نالا تھا، جس کا اظہار بالآخر اس نے کر بھی دیا۔ بس کر دیں اماں، آخر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا تک ہے؟ شادی سادگی سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ لڑکے کے گھر والے کو دیے جانے والے تحائف کے لیے پھوپھی بیگم کے کہنے کے مطابق مہنگے مہنگے برانڈز کا سامان لیا گیا تھا، جن کی قیمتیں دیکھ کر اس کا غصہ نقطۂ ابال کو جا پہنچا۔ یہ سب کرنا ضروری ہے بیٹا، سسرال میں لڑکی واری ہوتی ہے۔ اس سے سنبل بیگم اس وقت لائے ہوئے تحائف پیک کر رہی تھیں کہ اچانک وہ آ کر جرا کرنے لگی، جس پر انہوں نے خلاف معمول رسانیت سے اسے منطق سمجھائی۔ لڑکی سامان سے نہیں، اپنی شخصیت سے بھاری ہوتی ہے ماں، وہ اگر پسند نہ آئے تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تو تم تو پسند ہو ان سب کو، بہت پیار سے بہو بنا رہی ہیں تمہاری ساس تمہیں۔ سنبل بیگم نے پیار سے اسے دیکھا اور تسلی آمیز انداز میں بولی۔ تو بس پھر جب میں انہیں پسند ہوں تو آپ کو اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ناک سکوڑ کر کہا۔ تمہیں ان باتوں کا علم نہیں، ابھی یہ معاملات تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ کیوں نہیں آئیں گے مجھے سمجھ؟ میں کیا بچی ہوں؟ بس تمہاری اس کج بحثی سے عاجز ہوں میں۔ کتنی بار سمجھا ہے کہ بڑوں کے سامنے چپ رہا کرو، سسرال میں بھی سب کو غلط صحیح بتانے کی ضرورت نہیں، خاموش رہا کرنا۔ انہوں نے اس کی فکرات کو نظر انداز کر کے نصیحت کی۔ چاہے کوئی غلطی کیوں نہ ہو، ہاں تب بھی تمہیں وہاں داروغہ بنا کر نہیں بھیج رہے ہم۔ دیکھو بیٹا، کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس گھر میں پہلے سے ایک بہو موجود ہے جو ساس کی فرما بردار ہے، تمہیں بھی اپنی جگہ بنانا ہوگی۔ بلا وجہ کی نکتہ چینیاں کر کے دوسروں کو بدلنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ اپنے آپ کو ان کے ماحول میں ڈالنا۔ اماں میں شادی کر رہی ہوں، خود کو ٹرانسفارم کرنے کا معاہدہ نہیں۔ جب دو لوگ ساتھ رہتے ہیں تو کبھی کبھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے میری بیٹی، تو یہ کمپرومائز تو دو طرفہ ہونا چاہیے نا اماں۔ آخر ساری توقعات لڑکی سے ہی کیوں کی جاتی ہیں؟ کیا لڑکے کو نہیں بدلنا چاہیے خود کو؟ عورت اور مرد کی مثال پانی اور برتن کی جیسی ہے مشکت۔ پانی جس برتن میں ڈالا جاتا ہے اسے اس برتن کی شکل اختیار کرنا پڑتی ہے، ورنہ وہ جھلک کر ضائع ہو جاتا ہے، خشک ہو کر ہوا ہو جاتا ہے، پھر بادل بن کر بارش کی صورت برس بھی تو جاتا ہے اماں۔ ہاں مگر پھر بارش کا وہ پانی مٹی کا رزق ہو جاتا ہے، خاک میں کہیں گم ہو جاتا ہے میری بچی۔ سنبل بیگم نے بردباری سے حکیمانہ لہجے میں کہا تو اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کمال ہے ماں، آپ ایک عورت ہو کر ایسا کہہ رہی ہیں۔ ایک عورت ہوں تبھی کہہ رہی ہوں، انہوں نے گہرے لہجے میں جواباً کہا تو وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ جانتی تھی کہ اماں کو ان کے فلسفے سے ہٹانا اس کے بس کا کام نہیں، ان کے خلوص پر ایمان تھا، اس لیے دل میں لاکھ دلائل ہوتے ہوئے بھی چپ ہو رہی۔ یوں بھی گھر سے فدا ہونے کے دن تیزی سے نزدیک آ رہے تھے، ایسے میں وہ اماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عورت کی خمیر میں صبر شامل ہے مشی بیٹا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ عورت بھی صبر کا ہاتھ تھام کر بہت کچھ سہ سکتی ہے۔ اس کی خاموشی پر انہوں نے سامان ایک طرف رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھا کر کہا تو اس کے چہرے پر اختلاف کے رنگ جھلکنے لگے۔ میں آپ کی طرح نہیں اماں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی غلط بات، جیسے آپ پھوپھی بیگم کو سہتی ہیں میں نہیں کر سکتی ایسا۔ نہیں ایسا نہیں، تمہارے اندر بھی بہت برداشت ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو تم آپا بیگم کی باتوں کو یوں خاموشی سے برداشت نہ کر پاتی۔ کتنی بار وہ تم کو ناروا بات کہہ جاتی ہے؟ سنبل نے ہلکی سی مسکراہٹ سمیت کہا تو وہ جذبت ہو کر بولی۔ وہ تو میں ابا کی خاطر چپ رہ جاتی ہوں، ورنہ میری خاموشی کی وجہ بھی تمہارے ابا ہی ہیں مشی بیٹا، انہوں نے نرمی سے اس کی بات قطع کر کے برجستہ کہا تو وہ لب بھینچ کر ان کی بات سننے لگی۔ در حقیقت عورت شوہر کی محبت میں اس کی عزت کی خاطر بہت کچھ سہنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ شوہر اچھا ہو تو برے سے برا سسرال بھی نبھایا جا سکتا ہے، بس اللہ کرے ایواز تمہارے حق میں ایک بہترین شوہر ثابت ہو اور تم اس کے ساتھ سدا خوش اور آباد رہو، آمین۔ اس کا ماتھا محبت سے چوم کر دعا دی تو وہ جھیپ کر ان کے گلے لگ گئی اور دل سے آمین کی صدا گونجنے لگی۔ وہ بہت مطمئن تھی، مگر کبھی کبھی دل میں سوال ضرور سر اٹھاتا کہ جانے ایواز کیسا انسان ہے، کیا سوچتا ہے، کس مزاج کا ہے، اور اس کا جواب ہمیشہ سلویہ یا سامیہ سے ملتا کہ وہ کم گو انسان ہے، دوست بھی کم بناتا ہے، اس کا زیادہ وقت اپنی پڑھائی اور جاب میں صرف ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بات طے ہونے سے لے کر آج تک ایواز کی طرف سے کوئی فون کال نہیں آئی تھی، نہ ہی کسی اور ذریعے سے رابطہ کیا گیا۔
سامیہ نے بتایا کہ بختیار انکل کو شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ملنا جلنا اور فون کالز پر بے تکلف ہونا پسند نہیں، اس لیے ایواز بھائی نے آج تک تمہیں کال نہیں کی، مگر بے فکر رہو، خبریں سب رکھتے ہیں وہ تمہاری۔ اس دن سلوا ایواز کے گھر سے واپس آئی تو اسے بتایا، جواب میں وہ محض سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ تاہم یہ بات کتنی دیر اس کے سر پر سوار رہی کہ کیا واقعی ایواز اپنے والدین کا اتنا فرما بردار ہے یا کوئی اور وجہ ہے رابطہ نہ کرنے کی، مگر اس کے ساتھ ہی دو گہری سیاہ آنکھوں کا ارتکاز تصور میں آ کر اس کے سارے خدشے جھٹلا گیا تھا۔ اسے کتنا شوق تھا اس کا روسی جوڑا سرخ یا میرون رنگ کا ہو، مگر شادی کے لیے ٹی پنک اور ڈل گولڈن، جبکہ ولیمے کے لیے فون اور پستہ کلر کے امتزاج کے سوٹ بنائے گئے تھے، کیونکہ ایواز کو سافٹ کلر پسند تھے۔ بڑی خوب سج کر آئی تھی، جوڑوں کا کپڑا بہت قیمتی تھا اور اس پر بنا نازک کام منہ سے بول رہا تھا، مگر ان کے ہلکے رنگ دیکھ کر اس کی خوشی کچھ مدھم پڑ گئی۔ مشی بھابھی، یہ دونوں سوٹ ایواز بھائی کی پسند کے عین مطابق ہیں، اس پر خوب جچیں گے اور مجھے یقین ہے کہ بھائی آپ کو دیکھ کر دل تھام لیں گے۔ سامیہ نے کان میں شوق سرگوشی انڈیلی جس پر وہ شرما گئی تھی، تاہم یہ خیال دل سے نہ نکلا کہ اس کے کپڑوں کے لیے رنگ کا انتخاب کرتے کسی نے اس کی پسند کو مد نظر نہ رکھا تھا، خاص کر شادی کا جوڑا جو لڑکی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ تک اس کے پسندیدہ کلرز کا نہیں تھا، جبکہ ایواز کے لیے لی گئی تمام اشیاء میں اس کی پسند کو ملحوظ حاضر رکھا گیا تھا، اور یہ بات کہنے سے وہ چوکی بھی نہیں تھی۔ تو کیا ہو گیا مشی، آخر تم دلہن بھی تو ان کے لیے ہی بن رہی ہو نا، اب تم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دل خفا مت کرو، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ایواز بھائی نے تمہاری ہر چیز اپنی پسند اور کتنے دل سے لی ہے، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم ان کی زندگی میں خاص مقام رکھتی ہو۔ سلوا نے اس کے شکوے پر ناصحانہ انداز اختیار کیا تو اس نے مصنوعی خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا بس اب تم اپنا فلسفہ محبت نہ جھاڑنے بیٹھ جانا، پتہ ہے مجھے بھی یہ سب، دل ہی دل میں اس سے متفق ہوتے ہوئے بظاہر اسے ڈپٹ دیا۔ پتہ تو خیر ایواز بھائی کو لگنے والا ہے، ہائے بیچارے، انہیں تو علم ہی نہیں کہ ان کا پالا کس آفت کی پرکالہ سے پڑ رہا ہے۔ آج کل سلوا کی خوب بنائی تھی، ہمہ وقت اس کے گرد دائرہ تنگ رکھتی تھی۔ چپ کرو تم، میری بہن ہو کر میری برائی اور ایواز کی طرفداری کرتی ہو، پارٹی ہی بدل لی تم نے، سچ میں پوری لوٹا ہو تم۔ پتہ نہیں میں لوٹا ہوں یا نہیں، مگر تم یہ سوٹ پہن کر ضرور دل لوٹ لو گی ایواز بھائی کا۔ سلوا گزشتہ موضوع کی طرف پلٹ آئی تو وہ محجوب سی ہو کر ہنس دی۔ خیریت یہ کس بات پر شرمایا پلس مسکرایا جا رہا ہے؟ عاقف نے دروازے سے جھانک کر شوخی سے سوال کیا تو وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ موصوفہ ایواز بھائی کے تصور کی مرہونِ منت مسکرا رہی ہیں، سلوا نے شوخی سے مطلع کیا۔ گویا مشی بیگم تصور جانا کیے ہوئے ہیں۔ کرو کرو بنتا بھی ہے، عاقف شرارت سے بولتا اندر چلایا۔ شرم کرو عاقف، بڑی بہن ہوں میں تمہاری، یہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ جھیپ کر اسے ڈپٹا۔ فضول لوگوں سے ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں، کیوں سسٹر سلوا؟ عاقف اپنے نام کا ایک ہی تھا، مزے سے کہہ کر سلوا سے سوال کیا۔ بری بات عاقف، مہمانوں کو ایسے نہیں کہتے، کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں؟ سلوا نے اس کی شرارت میں ساتھ دیتے ہوئے مصنوعی انداز میں تنبیہ کی تو یکدم اس کا دل بھر آیا۔ میں مہمان نہیں ہوں سمجھے تم دونوں، بالکل مہمان ہو، بلکہ بلائے جاں ہو تم۔ ہائے کتنا اچھا لگے گا جب تم چلی جاؤ گی، اف کس مزے کی زندگی ہوگی ہماری، اف کس مزے کی زندگی ہوگی ہماری، عاقف نے خوابناک لہجہ بنا کر کہتے ہوئے ذرا لحاظ نہ کیا۔ کیا واقعی تم لوگ میرے بغیر خوش رہو گے؟ جواباً اس نے افسردگی سے دریافت کیا کہ وہ دونوں زور و شور سے سر ہلانے لگے۔ لیکن میں کیسے رہوں گی تم سب کے بغیر عاقف، کیسے رہوں گی؟ روندے ہوئے لہجے میں ٹوٹ کر سوال کیا تھا اس نے، اور پھر نہ جانے کیا ہوا وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عاقف اور سلوا آنکھوں میں آنسو چھپاتے ارے ارے کہتے رہ گئے، مگر اس کے اشک اس وقت تک نہ تھمے جب تک ابا نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ دیا۔ ایسے نہیں روتے بیٹا، اپنے نئے گھر کی بنیاد آنسو پر نہیں مسکراہٹوں پر رکھو، دیکھنا سب کتنا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے، اور پھر ہم سب بھی تو ہے نا تمہارے ساتھ، چلو شاباش جا کر پانی پیو۔ سلیمان صاحب کے پرائے ہوئے محبت بھرے لہجے نے اسے تقویت دی تو بامشکل آنسو صاف کر سکی۔ بالکل، یوں بھی رو رو کر احتجاج کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں میری پیاری بہن، شادی کی تاریخ تو طے ہو چکی ہے، رخصتی 1 ہفتے بعد ہوگی، اب چاہے تم رو یا ہنسو۔ عاقف اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا تو وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہلکا سا مکہ اس کے کندھے پر جڑتی اٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں ابا، آپ نے کیسے اپنی 2 بہنیں رخصت کر دیں، مجھ سے تو ایک نہیں ہو پا رہی،
اس کے جاتے ہی عاقب نے پلکیں جھپک کر سلیمان صاحب سے بے اختیار سوال کیا تو وہ بردباری سے مسکرا دیے۔ وقت سب سکھا دیتا ہے بیٹا، تم اسی کے بغیر اور وہ تمہارے بنا زندگی گزارنا سیکھ لے گی۔ پھر یہ تو خوشی کی بات ہے کہ تمہاری بہن کا گھر بس رہا ہے۔ کیا ہوا جو وہ اس گھر سے جا رہی ہے؟ بس دلوں میں ایک دوسرے کی جگہ ختم نہ ہونے دینا۔ شادی کے بعد بہنیں غیر نہیں ہو جاتی، بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔ تم بھی اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، خاص کر مشکت کا۔ میری یہ بیٹی بہت حساس ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سلیمان صاحب کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں، لہجہ نم ہو گیا۔ جواباً عاقب بے اختیار ان سے لپٹ گیا تھا۔ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا ابا۔ اس کے لہجے کا یقین سلیمان صاحب کے دل میں اتر گیا تھا۔ وہ طمانینت سے مسکرا دیے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح کے دو بول اسے مشکت سلیمان سے مشکت عوض بنا گئے۔ رخصتی کے وقت وہ کھل کر روئی۔ سچ یہ تھا کہ میکہ چھوڑنے کے دکھ کے ساتھ ساتھ نئے گھر اور نئے لوگوں میں جا کر رہنے کا خوف بھی اسے ہراساں کیے دے رہا تھا۔ سلیمان صاحب نے اسے پیار سے سمجھایا مگر آج اس کے آنسو رک نہ رہے تھے۔ بیٹا اس کا خیال رکھیے گا، سمجھے ہم اپنا دل نکال کر دے رہے ہیں آپ کو۔ سنبل بیگم نے اشکبار آنکھوں سے التجا لیے سامنے کھڑے آواز سے کہا تو وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ آنٹی پلیز آپ فکر نہ کریں، مشکت اپنے ہی گھر جا رہی ہے۔ اس کا سنجیدہ لہجہ اطمینان بخش تھا۔ پہلو میں کھڑی مشکت کے کانوں میں جیسے کسی نے آب حیات ٹپکا دیا۔ اس نے بے اختیار نظر اٹھا کر عوض کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرا دیا۔ اس کی یہ مسکراہٹ ان سب کے لیے بہت حوصلہ افزا تھی۔ سلیمان صاحب اور سنبل بیگم کے دل پر بھی جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ داماد کی طرف سے دلایا گیا سکون ان کے اندر اتر کر انہیں مطمئن کر گیا۔ بیٹی بنا کر لے جا رہا ہوں سلیمان، تمہیں اب مشکت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بختیار صاحب نے بھی آبدیدہ دوست کو تسلی دی تو وہ پرسکون ہو گئے۔ اور یوں میکہ پیچھے چھوڑ کر وہ عوض کا ہاتھ تھامے سسرال کی دہلیز پار کر گئی۔ سامیہ اور ستارہ اس کے ساتھ تھیں۔ گھر پہنچ کر اسے تھکن کا شدید احساس ہو رہا تھا، سر میں بھی درد ہو رہا تھا مگر کسی سے کہہ نہ سکتی تھی۔ ان سب نے اسے ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا تھا جہاں ایک دو رسموں کے بعد عوض کے قریبی رشتہ داروں سے متعارف کروایا گیا۔ تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، کچھ کھاؤ گی مشی بیٹا؟ کچھ دیر بعد عذرا بیگم نے اس کے چہرے پر تھکن دیکھی تو پاس آ کر شفقت سے پوچھا۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں آنٹی، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ دھیمی آواز میں انہیں تکلیف بتائی تو وہ فوراً مسترد ہو گئی۔ سارا دن آرام جو نہیں کیا اس لیے سر درد کر رہا ہے، یہاں شور بھی بہت ہے۔ ایسا کرو تم چل کر کمرے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں، ساتھ میں ایک پین کلر بھی لے لینا۔ اسے کہہ کر انہوں نے سامیہ کو بلایا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ پہلے قدم پر ہی اسے میکے اور سسرال کا فرق پتہ چل گیا۔ اپنے گھر تو وہ کسی تقریب سے آتے ہی بستر پر گر جاتی تھی۔ سلویہ ناراض ہوتی رہتی کہ کپڑے اور جولری سمیٹو، بعد میں سونا، مگر اس کو تھکن کی برداشت نہیں تھی۔ مگر یہاں اس کی کمر تختہ ہو گئی بیٹھے بیٹھے، مگر ضبط کیے ہوئے تھی۔ عذرا خود اسے کمرے میں لے کر آئیں اور بیڈ پر بٹھایا۔ لو اب ریلیکس ہو کر جاؤ، سامیہ چائے لانے والی ہے، ساتھ میں دوا بھی ہو گئی، کھا لینا۔ محبت سے کہتے اس کا گاؤن جو بیڈ سے نیچے فرش کو چھو رہا تھا اسے سمیٹ کر وہ اس کے پاس ٹک گئی تھیں۔ آج سے یہ تمہارا بھی گھر ہے بیٹا، کسی معاملے میں بھی خود کو ہم سے الگ نہ سمجھنا، کوئی بھی بات ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ عوض میرا بہت اچھا بیٹا ہے، کم بو ہے مگر دل کا بہت اچھا ہے، مجھے یقین ہے تمہیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اور تم بھی اسے بہت خوش رکھو گی۔ علاوت سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کی کوشش کی جو کمرے میں آنے پر کچھ بڑھ گئی تھی۔ انشاءاللہ، وہ نظر جھکا کر زیر لب اتنا ہی کہہ سکی۔ اس اثناء میں سامیہ چائے لے آئی تھی، ساتھ ٹیبلٹس بھی تھی۔ ویسے تو ہمارا رشتہ کافی بدنام ہے، کپ اور دوا اس کے ہاتھ میں دیتے مدھم آواز میں کہہ کر وہ ہنسی تھی، مگر تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو، یقین کرو مجھے اپنی بہوئیں اپنے بیٹوں سے زیادہ پیاری ہیں، اور تم تو ہو ہی بہت اچھی۔ وہ اسے خود سے مانوس کر رہی تھی۔ بات ہی انہوں نے ایسی کہی کہ وہ جھیپ گئی، البتہ ان کی نرم گفتاری کے باعث اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہونے لگی۔ پھر کچھ دیر وہ اور سامیہ اس سے باتیں کرتی رہیں، اور جب سامیہ چائے کے خالی برتن لے کر باہر جانے لگیں تو انہوں نے اس سے عوض کو بلانے کا کہا، جس پر سامیہ اسے شوق نظروں سے گدگداتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ذرا دیر بعد اندر عوض کمرے میں داخل ہوا تو اس کی سحر دراز شخصیت نے اسے ایک بار پھر وحشت زدہ کر دیا۔ نظر اس کی طرف اٹھ کر جھک گئی تھی۔ وہ آج گرے ڈنر سوٹ میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ لو بھائی، میرا بیٹا بھی آ گیا، اب تم دونوں آرام سے باتیں کرو، انشاءاللہ صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھپتھپا کر وہ سامیہ کو باہر آنے کا اشارہ کرتی باہر کی طرف بڑھی۔
ایواز خیال رکھنا اس کا، تھوڑا گھبرائی ہوئی ہے۔ ایواز کے پاس سے گزرتے ذرا کی ذرا رک کر انہوں نے مدھم سی سرگوشی کی تو اس نے سامنے اپنی تمام تر حشر سامانیاں سمیٹتے بیٹھی مشکت کو دیکھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر مشکت نے گہری سانس بھری اور اپنی خود اعتمادی کو مجتمع کر کے سامنے بیٹھتے ایواز کی طرف خود کو متوجہ کیا۔ اب ٹھیک ہو تم؟ وہ تردد سے پوچھ رہا تھا۔ جی، اس نے پلکیں جھپکی۔ ریلیکس ہو جاؤ، اتنی پریشان کیوں ہو؟ ان فیکٹ کبھی اماں ابا سے دور نہیں رہی، شاید اس لیے۔ اس نے مسکرا کر اپنی گھبراہٹ کی توجہ دی تو ایواز مسکرا دیا اور اسے غور سے دیکھا۔ بہت سرتا پیر حسین لگ رہی تھی، بختیار صاحب کے جبر کی شکایت جیسے مٹ سی گئی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے واقعی ایک بہت پیاری لڑکی چنی تھی۔ مسکرانے کے باعث اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہو کر ایواز بختیار کی نگاہ کے لیے مقناطیس کا کام دے رہے تھے۔ ویل، یہ تو ہمارا کلچر ہے اور میرے خیال سے لڑکیاں اس تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہوتی ہیں۔ کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتے وہ اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ بات کرنے کا انداز دوستانہ تھا۔ مشکت کے دل کو ایک خوبصورت احساس نے نرمی سے چھوا۔ لیکن شاید یہ سب بہت جلدی میں ہوا اس لیے تم پزل ہو گئی ہو، مگر فکر مت کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو جائیں گے۔ پاس پڑے کوٹ کی جیب سے سرخ ڈبیا برآمد کرتے ہوئے رسان سے کہہ رہا تھا، پھر اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے اس کا مخروطی انگلیوں والا ہاتھ تھاما اور بیش قیمت نگینوں سے مزین خوبصورت طلائی انگوٹھی نکال کر نرمی سے اس کی انگلی میں پہنا دی۔ مشکت نے دیکھا انگوٹھی بہت حسین تھی، اسے دل سے پسند آئی تھی۔ اچھی لگی؟ وہ تبسم لہجے میں استفسار کیا۔ بہت خوبصورت ہے، آپ کی پسند واقعی بہت اچھی ہے ایواز، وہ کہے بنا نہ رہ سکی، سادہ اور سچا انداز۔ ویل، یہ میری نہیں، پاپا کی پسند ہے، ایواز نے برجستہ کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جیسے تم پاپا کی پسند ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ مشکت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کیا میں آپ کی پسند نہیں؟ اس کا استفسار تفکر سے پر تھا۔ وہ اپنی کشادہ آنکھیں کھولے گہری سوالیہ نظریں ایواز کے چہرے پر جمائے سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کیا میں آپ کی پسند نہیں؟ اس کا استفسار تفکر سے پر تھا۔ وہ اپنی کشادہ آنکھیں کھولے گہری سوالیہ نظریں ایواز کے چہرے پر جمائے سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی، جس کے جواب میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ ایواز کے لبوں پر کھیلنے لگی۔ اب یہ بھی نہیں کہا میں نے۔ بہرحال اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں کس نے وزن کیا، نکتہ اہم یہ ہے کہ اب تم ایواز بختیار کی بیوی ہو، تمہارے خوش ہونے کے لیے کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ سنجیدگی سے کہتے کہتے یکدم اس نے مشکت کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے گہرے لہجے میں اس کے استفسار کا جواب دیا تو اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہ سکی اور بے اختیار بلکہ جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ کوک کے دل میں بہت کچھ تھا کہنے کو، پوچھنے کو، مگر جھجک نے زبان بند کر دی تھی، تاہم دل میں کچھ چپ گیا تھا۔ اگلی صبح بہت اجلی سی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ تبدیلی صرف زمان و مکان کی ہی نہیں، احساسات کی بھی تھی۔ چند گھنٹوں پہلے 3 بولوں کے عوض اس کی زندگی ایک نئے راستے کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ اسے ہر صبح اٹھتے ہی کمرے میں سلوا کی موجودگی کی عادت تھی، جو کالج جانے کے لیے جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے اسے بھی جگانے کے لیے آوازیں لگاتی جاتی تھی، مگر آج وہ خود جاگ گئی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مکمل اندھیرا کر کے سونے کی عادی تھی، جبکہ ایواز نے کمرے میں نائٹ بلب روشن کر رکھا تھا۔ اس وقت بھی کھڑکیوں کی باریک پردوں سے جھن جھن کر آتی دھوپ نے اسے جگانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کمرے کے باہر سے آنے والی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ باقی لوگ بھی اٹھ چکے ہیں، سو وہ بھی نیند کو پیچھے دھکیلتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو ایواز کو جاگتا پایا۔ صبح بخیر، اس نے مسکرا کر ایواز کی طرف دیکھا۔ اب اتنی بھی صبح نہیں ہے یہ، باہر دیکھو سورج چڑھ آیا ہے۔ ایواز نے سامنے کھڑکی کے پردوں سے جھن جھن کر آتی دھوپ کی طرف اشارہ کیا اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ اس کا لہجہ عجیب سا روکھا پن لیے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ تولیے سے بالوں کو خشک کرتے اس نے تحیر سے اس کی طرف دیکھا جو واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمارے یہاں اتنی دیر تک سوئے نہیں جاتا، سب سحر خیزی کے عادی ہیں، 11 بج رہے ہیں اور تم اسے صبح کہہ رہی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ شاید اسی لیے اتنے باریک پردے لگائے گئے ہیں کمرے میں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ بہرحال تم میرے لیے کوئی شلوار سوٹ نکال دو، میں اتنی دیر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ پھر اسے بڑی بے تکلفی سے اپنے لیے کپڑے نکالنے کا کہہ کر واش روم کی طرف چلا گیا تو وہ اس کے انداز پر ہمیں سکیڑ کر رہ گئی۔ صرف مشکت ہی نہیں، خود وہ بھی تو ابھی تک سوتا رہا تھا، تو پھر اس سے یہ بات کہنے کا کیا مطلب؟ وہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی اور الماری کھول کر ایواز کے کپڑے دیکھنے لگی۔ ابھی اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ نکالا تھا کہ سامیہ دستک دے کر اندر چلی آئی۔
ارے بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ صرف ایک دن کی دلہن ہے آپ، ابھی آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے مشکت کے ہاتھ میں ایواز کے کپڑے دیکھے تو فوراً ٹوکا اور سوٹ اس کے ہاتھ سے لیتے لاڈ سے بولی تو وہ مسکرا دی۔ ایواز کے رویے کی کسک مٹ سی گئی تھی۔ چلیے سب لوگ ڈائننگ روم میں آپ کے منتظر ہیں، سلوا اور آپ کی کزنز بھی آ گئی ہیں ناشتے سمیت۔ سامعہ نے اس کا نکالا ہوا سوٹ واپس رکھا اور ایواز کے لیے دوسرا استری شدہ شلوار قمیض برآمد کرتے اطلاع دی تو اس کا دل جیسے بےتاب سا ہو گیا۔ حالانکہ ایک رات ہی تو ہوئی تھی اسے ان سب سے الگ ہوئے، مگر آج یوں لگ رہا تھا جیسے کتنے دنوں بعد ان سے ملنا ہوگا۔ لیکن آپ تو ابھی تیار ہی نہیں ہوئی۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ سامعہ کپڑے بیڈ پر رکھ کر مڑی تو اسے غور سے دیکھا جس نے ابھی تک بال بھی نہیں سلجھائے تھے۔ ارے آپ کی آنکھیں کتنی گلابی ہو رہی ہیں، لگتا ہے رات ٹھیک سے سو نہیں سکی آپ۔ سامعہ نے شوقی سے اسے دیکھا تو اس نے آئینے میں خود پر نظر دوڑائی۔ دراصل مجھے نائٹ بلب کی روشنی میں سونے کی عادت نہیں، میں مکمل اندھیرے میں سوتی ہوں۔ جواب میں اس نے سادگی سے کہا تو سامعہ ہنس پڑی اور شوخی سے بولی، ایواز بھائی کے ساتھ رہ کر عادی ہو ہی جائیں گی، کیا پتا ایواز اپنی عادت بدل لے۔ سامعہ کی شوخی پر وہ جھیپ گئی تھی، ہلکے سے مسکرا کر کہا، یہ ہونا ذرا مشکل ہے کیونکہ ایواز بھائی خاص سے مستقل مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اب یہ الگ بات کہ آپ کی محبت انہیں کچھ بدلنے پر مجبور کر دے۔ سامعہ نے صاف گوئی سے بھائی کے مزاج سے واقف کروایا، پھر یکدم شگفتگی سے گویا ہوئی تو مشکت کے لبوں کی مسکان گہری ہو گئی۔ ویسے بھی ایسی حسین بیوی پا کر تو ان کی ویسے ہی لاٹری نکل آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صرف ایک بار ہی آپ سے مل کر انہوں نے پاپا کے کہنے پر سر جھکا دیا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ کی محبت بھی انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ سامعہ کے اس طرح کھل کر تعریف کرنے پر وہ محجوب ہوئی۔ او ہو بس بھی کرو سامعہ، وہ دھیمے سے ہنس کر بولی، اب مجھے جلدی سے تیار ہونے میں مدد دو۔ اس نے سامعہ کی توجہ دوسری جانب مبذول کروائی تو وہ بھی چونکی، واقعی دیر ہو گئی تھی۔ ایسا کریں آپ میک اپ کر کے جیولری پہن لیں، اتنی دیر میں آپ کے بال ڈرائی کرتی ہوں۔ اس کے کہنے پر سامعہ نے تیز تیز ہاتھ چلانا شروع کیے۔ بھائی ماما نے کہا ہے اگر آپ ریڈی ہیں تو مہمانوں سے ملے جا کر، بھابھی بس تیار ہو کر آتی ہیں۔ اس دوران ایواز تیار ہو کر واش روم سے باہر نکلا تو سامعہ نے اسے عذرا بیگم کا حکم کہہ سنایا۔ جواباً اس نے سر ہلا کر مشکت کی طرف دیکھا۔ مشکت تم جلدی سے تیار ہو کر سامعہ کے ساتھ آ جانا، میں جب تک گیسٹ سے مل لیتا ہوں۔ اسے ہدایت دیتا وہ بعجلت کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا اور وہ جو اس کی آنکھوں میں سامعہ کی کہی بات کا رنگ دیکھنا چاہتی تھی کچھ مایوس ہوئی۔ ایواز نے اسے کچھ خاص نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ مشکت نے اس افراتفری پر گہری سانس بھری۔ در حقیقت اس کی ذات میں ولا کی رسانیت تھی، وہ کسی بھی کام میں عجلت کی عادی نہیں رہی تھی۔ اس طرح ہتھیلی پر سرسوں جمانا اسے ہمیشہ سے ناپسند تھا، مگر اس وقت خاموشی ہی شعار تھی۔ اماں کی نصیحت کے زیر اثر وہ اس وقت چپ تھی۔ سامعہ نے مستعدی سے نہ صرف اس کے بال بنائے، ساتھ ہی میک اپ کو فائنل ٹچ بھی دیا، جبکہ اس کے لیے ٹائم پریشر میں کام کرنا قطعاً دشوار تھا۔ میک اپ کے بعد مرحلہ جیولری کا تھا۔ سامعہ نے دیکھا اس نے جیولری بند کر کے رکھ دی تھی، سو جلدی جلدی نکال کر اسے پہننے میں مدد دی، جس پر وہ اس کی مشکور تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے یہ سب تردد کرنے کی بھی کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہمیشہ سے یہ کام سلوا کرتی آئی تھی۔ کہیں جانا ہوتا تو اس کے کپڑے تیار کر کے رکھنا، میچنگ جیولری کا انتخاب کرنا اور پھر شوز نکالنا، یہ سب کچھ سلوا کرتی تھی۔ اس لیے آج پہلی بار اسے سخت وقت کا سامنا کرنا پڑا، مگر سامعہ جیسے اس کی دست راست بنی رہی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ سامعہ نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ سچ میں ایواز بھائی بہت لکی ہیں جو انہیں آپ جیسی خوبصورت بیوی ملی۔ سامعہ کے لہجے میں اس کے لیے بہت پسندیدگی تھی۔ بس کرو اب اتنا بھی نہ چڑھاؤ مجھے کہ میرے پیر ہی زمین پر نہ ٹکیں، اس نے جھیپ کر کہا تو سامعہ ہنس دی۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، کل بھائی نے بھی تو یہی سب کہا ہوگا نا آپ سے، یقیناً آپ کی شان میں قصیدے پڑھے ہوں گے انہیں ایسا کرنا بھی چاہیے تھا۔ سامعہ کی زبان فراٹے بہ رہی تھی۔ سامعہ کے اس جملے پر اسے کل رات ایواز اور اپنے دوران ہونے والی گفتگو یاد آئی تو وہ لب بھینچ کر کچھ سوچنے لگی۔ بھائی کے خیالوں میں کھونے کے لیے بھی وقت نہیں ہے پیاری بھابھی، پلیز چلیے سب لوگ ناشتے پر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ سامعہ نے شوقی سے کہتے ہوئے اسے مزید کچھ سوچنے نہ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جس وقت وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی سلوا اور حفصہ بھابھی سمیت اس کی سب کزنز ایواز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ ان کے چہروں سے اس کی پسندیدگی کا اظہار ہو رہا تھا، خاص طور پر جب ایواز نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے لیے کرسی لا کر رکھی تو سب نے ہی اسے رشک سے دیکھا۔ خود وہ بھی کچھ چھیپ گئی تھی، مگر یہ پروٹوکول اسے اچھا لگا تھا۔
تاہم جب اس کے میکے سے آیا ہوا ناشتہ میز پر لگایا گیا تو اسے سخت تعصب نے گھیر لیا۔ اماں نے ضرورت سے زیادہ لوازمات بھیجے تھے، وہ بھی شہر کی مہنگی اور مشہور ترین بیکری سے خرید کر۔ وہ جانتی تھی کہ اماں ابا بھی اس کے لیے کچھ کم تردد نہ کرتے، مگر یہ سب یقیناً پھوپھی بیگم کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ ناشتہ خوشگپیوں کے دوران کیا گیا اور پھر وہ سب کے ساتھ جانے سے پہلے کمرے میں اپنا شولڈر بیگ لینے آئی تو ایواز نے بھی اس کی تقلید کی۔ شام کو میں تمہیں لینے نہیں آ سکوں گا، اس لیے یہ کام تمہارے گھر والوں کو ہی کرنا ہوگا۔ ایواز کے کمرے میں داخل ہونے پر وہ کوئی خوبصورت سی بات سننے کی منتظر تھی، مگر اس کے معمول کے لہجے میں کہے گئے جملے نے مشقت کو چونکا دیا۔ یہ انداز اس رویے سے بہت مختلف تھا جو کچھ منٹوں پہلے وہ مہمانوں کے سامنے اپنائے ہوئے تھا۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مگر کیوں؟ یہ تو رسم ہے۔ اس سے رہا نہیں گیا تھا، سوال نوکے زبان پر آ ہی گیا۔ شادی کے اگلے دن ولیمہ رکھنے کی شرط تو تم لوگوں کی طرف سے ہی تھی نا؟ اب ایک وقت میں کتنے کام ہو سکتے ہیں؟ ایواز نے کندھے اچکا کر گویا، معذوری ظاہر کی، لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ ہاں تو مسنون ولیمہ تو دوسرے دن ہی کیا جاتا ہے، اس نے رسان سے کہا۔ جی تو پھر اس کے انتظامات بھی کرنا ہوتے ہیں۔ پاپا کے بقول آج میں ہی میزبان ہوں، اس لیے عباد بھائی کے ساتھ مجھے بھی وینیو پر جانا ہے۔ اب ایک انسان کہاں کہاں پورا پڑ سکتا ہے؟ ایواز نے کھرے انداز میں وجہ بتائی تو اس کی کشادہ پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ تو گویا آپ مجھے سیلون سے پک کرنے بھی نہیں آ سکیں گے؟ جھجکتے سوال کیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تم عاقف کے ساتھ سیلون چلی جانا اور وہیں سے اپنی فیملی کے ساتھ وینیو پر آ جانا۔ ایواز نے صاف الفاظ میں قصہ کوتا کیا۔ لیکن ایواز یہ بہت عجیب لگے گا، آج کے دن میرے گھر والے مہمان ہیں، میرا ان کے ساتھ آنا بنتا نہیں، آج کے ریسیپشن پر ہم دونوں میزبان ہیں، اس نے دبے دبے لہجے میں کہا تو ایواز نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ویل اب اس معاملے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پاپا نے مجھے کہا ہے کہ مجھے وینیو پر جانا ہے تو بس پھر جانا ہے، تم اپنا سامان رکھ لو، کچھ رہ نہ جائے۔ حتمی لہجے میں کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تو وہ دل ہی دل میں ہزار باتیں سوچتی ولیمے کا سوٹ اور اس کے ساتھ کی جویلری نکالنے لگی۔ شکر ہے عذرا بیگم نے ولیمے کی تمام چیزیں ایک ساتھ رکھی ہوئی تھیں، ورنہ یہ ایک اور مرحلہ ہوتا اس کے لیے۔ گھر پہنچ کر اسے یکدم بہت سے احساسات نے گھیر لیا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے آنکھ کھولی تھی، مگر آج یہ گھر کچھ پرایا پرایا لگ رہا تھا۔ سنبل بیگم دروازے پر اس کے استقبال کے لیے آئیں تو وہ جھیپ گئی۔ پلیز اماں آپ دروازے پر کیوں کھڑی ہے؟ میں اندر آ ہی رہی تھی۔ ماں کو دروازے پر اپنا منتظر کھڑا دیکھ کر اسے بہت عجیب لگا۔ میں کوئی مہمان ہوں جو آپ مجھے ریسیو کرنے آئی ہیں؟ اس نے لاڈ سے ماں کے گلے لگتے کہا۔ اب تو تم مہمان ہی ہو بیٹا، بیاہتا بیٹی مہمان ہوتی ہے۔ سنبل بیگم نے اس کا ماتھا چومتے اسے گویا پرایا ہی کر دیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، یہ میری بیٹی کا اپنا گھر ہے۔ سلیمان صاحب عقب سے آتے بولے تو سنبل بیگم کے حلقے سے نکل کر باپ کی طرف بڑھی اور ان کے آگے سر جھکا دیا، جس پر دستے شفقت رکھتے انہوں نے بے اختیار کہا، نہ تم پہلے کبھی پرائی تھی نہ آج ہو، اس لیے یہاں آتے کبھی نہ جھجکنا، اس گھر کو کبھی پرایا نہ سمجھنا۔ مشی بیٹا، سلمان صاحب کے مسکراتے چہرے پر بہت سنجیدہ سی تحریر رقم تھی جسے سمجھنا اس کے لیے دشوار رہا، تاہم اس کی اس بات پر اس نے فخر سے اماں کی طرف دیکھا۔ جواباً سنبل بیگم مسکرا کر اسے ساتھ لیے اندر بڑھ گئی تھیں۔ عاقف اس سے بہت پیار سے ملا، ہمیشہ کی طرح اس کا مذاق اڑانے کی بجائے آج وہ بہت سنجیدہ تھا۔ اسے سب گھر والے بدلے بدلے لگے، پھر اسے خیال آیا کہ شاید وہ ہی بدل گئی ہے۔ نے کہا کہ اس رشتے نے اسے غیر انسان سے باندھ کر بہت سے اپنوں کے لیے پرایا کر دیا ہے، مگر یہ تغیر خوبصورت تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ البتہ اس تشکر کے ساتھ سر پہ یہ فکر بھی سوار تھی کہ اگر پھوپھی بیگم کی موجودگی میں اس نے یہ بتا دیا کہ بعض اسے لینے نہیں آئے گا تو وہ کتنی باتیں بنائیں گی، ساتھ میں اماں ابا کو بھی منفی باتیں کر کے پریشان کریں گی۔ لیکن اس کی یہ فکر اس وقت ختم ہو گئی جب عذرا بیگم نے اسے کال کر کے بتایا کہ بعض اسے پک کرنے آئے گا اور وہ اس کے ذاتی سیلون جائے گی۔ مگر وہ تو کہہ رہے تھے انہیں وینیو پر جانا ہے، وہاں کام دیکھنا ہے۔ ساس کی بات پر بے اختیار منہ سے نکلا، اس کام کے لیے بہتیرے لوگ ہیں یہاں، تم اس کی فکر مت کرو، میں نے بختیار صاحب سے کہہ دیا ہے، وہ بات کے ساتھ حسن کو بھیج دیں گے۔ عذرا بیگم نے اپنے بھتیجے کا نام لے کر اسے مطلع کیا تو اس کی فکر جیسے ہوا ہو گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینک یو آنٹی، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، جس کے جواب میں اسے عذرا کے معنی خیز سنائی دی۔ تو گویا ہماری بہو اپنے شوہر کے ساتھ واپس آنا چاہتی ہیں اور اصولاً ہونا بھی یہی چاہیے۔ وہ متانت سے ہنس کر بولی تو مشقت جھیپ سی گئی۔ نہیں یہ بات نہیں، دراصل گھر میں اتنے رشتے دار موجود ہیں، اگر ایواز نہیں آتے تو سب پتہ نہیں کیا سوچتے۔ اس نے جھجکتے ہوئے اصل بات کہہ ڈالی۔ جانتی ہوں بیٹا،
ہمارے یہاں کے دستور کچھ ایسے ہی ہیں۔ بہرحال تم فکر مت کرو، میں صاحب بہادر کو وقت پر یہاں سے روانہ کر دوں گی تاکہ وینیو پر ان ٹائم پہنچنا تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ کر اسے ریلیکس کر دیا تو وہ ہنس کر فون بند کر گئی۔ ولیمے کی تقریب بہت اچھی رہی تھی۔ وہ فون اور پستہ گرین کلر کے گاؤن پر گہرے سبز نگینوں والی نازک جویلری پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسے کئی بار ایواز کی ستائشی نظروں نے پزل کیا تو وہ دل میں قوس قزح اترنے لگی۔ کیا ہوا جو اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا؟ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی رقم تھی۔ کئی دن کی بھاگ دوڑ کے بعد بالآخر تمام ایونٹس خوش اسلوبی سے ختم ہوئے تو ساتھ ہی تھکن بھی حاوی ہو گئی۔ وہ لوگ گھر واپس آئے تو ایواز کمرے میں داخل ہوتے ہی لباس بدل کر بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ جویلری اور میک اپ سے چھٹکارا پا کر جس وقت بیڈ پر آئی وہ سو چکا تھا اور وہ منتظر تھی کہ آج ایواز اسے تعریف میں کچھ خوبصورت باتیں کہے گا، وہ باتیں جو اس کی آنکھوں میں تحریر تھیں، جو اس کے انداز سے ظاہر تھیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا اور اس کا انتظار ہی رہا۔ ایواز کچھ بھی کہے سنے بغیر اطمینان سے سو گیا۔ آج کی تقریر میں شرکت کرنے والے ہر شخص نے اسے سراہا تھا، اگر نہیں سراہا تھا تو ایواز نے۔ اسے کسی کی تعریف و ستائش کی اتنی خواہش نہ تھی جتنی وہ ایواز کی زبان سے وہ سب سننا چاہتی تھی۔ وہ ایواز کی آنکھوں سے ظاہر تھا۔ در حقیقت اسے دھچکا لگا، گہری سانس بھرتے وہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی، مگر شدید تھکن کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی، جس کی ایک وجہ کمرے میں جلتے نائٹ بلب کی روشنی بھی تھی جو آج پھر اس کی نیند کی راہ میں حائل تھی۔ کیا بات ہے، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے کوئی 10ویں بار کروٹ بدلی تو ایواز نیند سے جاگ گیا تھا۔ ٹیبل کلاک پر نظر پڑتے ہوئے اس نے مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ جی، انفیکٹ مجھے نائٹ بلب کی روشنی میں نیند نہیں آتی، پلیز اسے بند کر دیں۔ گزری شب کی طرح اس رات بھی لائٹ اس کے لیے مسئلہ بنی تو اس نے کہہ ہی دیا، مگر مجھے اندھیرے غار میں سونے کی عادت نہیں۔ اس کی فرمائش پر ایواز نے بلا توقف کہا تو ایک لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی۔ تو اب اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے؟ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو ایواز نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا اور وہ جو کچھ جواباً بولا اس نے مشکت کو حیران کر دیا۔ اب تو یہی حل ہے کہ تم اس کمرے سے چلی جاؤ کیونکہ میں تو ہلکی روشنی میں ہی سونے کا عادی ہوں۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ جی؟ اس کی خوشگوار آنکھوں میں حیرت سمیت ناگواری بھی سر آئی، جس پر ایواز یکدم مسکرا دیا۔ بھئی مذاق کر رہا ہوں تم سے۔ اینی وے کل صبح ماما سے آئی ماسک لے لینا، فی الحال تو کسی طرح سونے کی کوشش کرو اور پلیز کروٹیں ذرا کم لو، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اطمینان سے مسئلے کا حل بتا کر ایواز نے کروٹ بدل لی تھی۔ مشکت کے لیے یہ سب بہت حیرت آمیز تھا۔ وہ جیسے جہاں کی تہاں رہ گئی اور پھر آدھی رات گزرنے تک نیند سے آنکھیں ملانا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔ اگلی شام ایواز کے چچا کے گھر ان کی دعوت تھی، تاہم ایواز نے صبح جلدی اٹھنے کے لیے الارم لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی صبح اس کے ساتھ ہی جاگ گئی تھی۔ اگلی شام ایواز کے چچا کے گھر ان کی دعوت تھی، تاہم ایواز نے صبح جلدی اٹھنے کے لیے الارم لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی صبح اس کے ساتھ ہی جاگ گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ایواز کو زیادہ دیر تک سونا اور اپنے پاپا کی حکم عدولی دونوں ناپسند تھی، اس لیے آج اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ تاہم جس وقت وہ اپنے پسندیدہ رنگ کا نازک کام والا پرپل سوٹ پہن کر باہر نکلی، ایواز کی ناگواری سے بوجھل بھاری آواز نے اسے ٹھٹکا دیا۔ اوہ گاڈ مشکت، یہ کیا فضول کلر پہن رکھا ہے تم نے؟ وہ آئینے کے آگے کھڑی ہو کر بالوں میں برش پھیرنے لگی تھی کہ ایواز کے اعتراض نے اسے متوجہ کیا۔ یہ کلر سخت ناپسند ہے مجھے، آئندہ کبھی یہ نہ پہننا، جاؤ جا کر چینج کرو اسے۔ تحکم سے اسے مخاطب کیا تو وہ تھک سے رہ گئی۔ میرا یہ کلر فیوریٹ ہے، اس نے نرم لہجے میں احتجاج کیا۔ ہوتا ہوگا مگر میرے لیے اسے برداشت کرنا ناممکن ہے، ایواز برجستہ بولا۔ اور جو مجھے یہ پسند ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس نے شدید افسوس بھرے لہجے میں سوال کیا تو ایواز کچھ دھیما پڑ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا، مگر تم یہ تو سوچو کہ تم خود کو کتنا دیکھو گی جبکہ مجھے اسے برداشت کرنا ہوگا، وہ بھی بلا وجہ۔ ایواز نے سخت ناگواری سے اس کے حسین سوٹ کو دیکھا جس کی خوبصورت تراش نے مشکت کو دو آتشا کر دیا تھا۔ بات ساری یہ ہے کہ مجھے صرف سافٹ کلر پسند ہے اور میں کیا میری کوئی چوائس نہیں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ضرور رہی ہوگی مگر اب تمہاری پسند ناپسند کو میرے مزاج کے مطابق ڈھلنا ہوگا، جواباً ایواز نے قطعیت سے کہا تو وہ لب بھینچ کر تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ ویسے بھی یہ ایوننگ یعنی شام کو پہننے والا کلر ہے، اتنا ڈارک کلر ڈے ٹائم کے لیے نہیں ہوتا، دن میں تو سافٹ اور لائٹ کلرز ہی پہنے جاتے ہیں۔ کچھ تھا اس کی نگاہوں میں جسے نظر انداز کرتے ہوئے ایواز نے اپنی بات پر زور دیتے کہا،
سافٹ کلرز کے بارے میں اتنا جانتے ہیں آپ اور سافٹ لہجے کے بارے میں نہیں؟ یہی بات آپ پیار اور نرمی سے بھی کہہ سکتے تھے۔ اس کے لہجے میں شکوہ در آیا، جس پر ایواز نے اسے گہری نظر سے دیکھا، جبکہ وہ اتنی بامعنی بات کہہ کر چہرے پر اتر آنے والی سردگی چھپائے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بقول اماں، عورت کو اپنے شوہر کے لیے ہی تو سجنا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوا اگر میں اپنا دل مار کر ایواز کی پسند کے مطابق خود کو سنوار لوں، خود کو ڈھال لوں؟ اپنے آپ سے لڑتے اس نے خود کو سمجھایا تھا، مگر ساتھ ہی ایک ننھا سا آنسو بڑی آہستگی سے نوگے مسکاں سے پھسل کر اس کے آنچل میں گر گیا تھا۔ اس نے اول دن سے ہی سمجھوتے کی راہ پر قدم رکھ دیا تھا، تاہم ایسا کرنے میں دل پر بھاری ضرب پڑی تھی۔ ناشتے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن کر واش روم سے باہر نکلی تو ایواز کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر خود کو معتدل کیا اور آئینے میں اپنے آپ پر نظر ڈال کر ڈائننگ روم میں چلی آئی، جہاں بختیار صاحب کے علاوہ سب موجود تھے۔ آؤ مسی بیٹا، یہاں بیٹھو۔ عذرا بیگم نے اسے جھجکتے اندر داخل ہوتے دیکھا تو محبت سے پکار کر ایواز کے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہائے بھابھی، آپ نے وہ پرپل سوٹ کیوں نہیں پہنا آج، جو کل مجھے استری کے لیے نکال کر دیا تھا آپ نے؟ سامیہ کی نظر اس پر پڑی تو بے اختیار سوال کیا۔ جواباً اس کی نگاہ بے ساختہ ساتھ بیٹھے ایواز کی طرف اٹھ گئی، جو چائے کا کپ لبوں سے لگائے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ بس ایسے ہی، وہ پھیکے پن سے مسکرا کر بولی۔ ارے ایسے ہی کیوں؟ کل کتنی پسند سے اپنی وارڈروب سے نکالا تھا آپ نے وہ سوٹ۔ سامیہ حیرت کا اظہار کیے بنا نہ رہ پائی تھی۔ انفیکٹ وہ تھوڑا ڈارک کلر ہے سامیہ، میں کسی اور دن پہن لوں گی۔ اسے کچھ اور ہی کہنا تھا، اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ خیر اب اتنا بھی ڈارک نہیں تھا، بہت سافٹ شیڈ ہے وہ پرپل کا، سامیہ نے ستائشی لہجے میں کہا تو وہ لاجواب سی ہو گئی۔ بس بھی کرو سامیہ، اب کیا تمہاری پسند سے کپڑے پہننا ہوں گے سب کو؟ عذرا نے بیٹی کو تنبیہی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹوکا، مگر سامیہ نے زیادہ دھیان نہیں دی اور ہنس کر بولی، بالکل، آخر کو میں اکلوتی نند ہوں، میری بات تو ماننا ہی ہوگی۔ ویسے بھی بقول آپ کے، کھاؤ من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا۔ ویل سیڈ۔ بہن کی بات پر ایواز جتانے والے انداز میں اسے دیکھ کر بولا تو اس نے لب بھینچ کر سامنے رکھا چائے کا کپ اپنی طرف سرکا لیا۔ ماما نے جگ بھاتا کہا تھا، نند بھاتا نہیں۔ ستارہ نے بھی شوخی سے باتوں میں حصہ لیا تو ایواز ایک بار پھر ویل سیڈ کہہ کر مسکرا دیا۔ اسے بھی مسکرانا پڑا، تاہم کچھ تھا اس کے چہرے پر جسے عذرا بیگم نے پڑھ لیا تھا۔ بختیار صاحب کے آنے پر باقاعدہ ناشتہ شروع کر دیا گیا۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ان کی آمد پر کمرے میں شوخی اور خوش گفتاری کی جگہ خاموشی نے لے لی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بختیار صاحب کا باروب انداز اسے بھی مروب کر گیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ سلویٰ کی کال سننے کے لیے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کیا حال ہے مشی، کیسی ہو؟ سچ میں تمہاری کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ رابطہ بحال ہوتے ہی سلویٰ بے قراری سے بولی تو اس کے لبوں پر تبسم پھیل گیا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں میں، ابھی کل رات ہی تو ملے ہیں ہم اور تمہیں کمی بھی محسوس ہونے لگی؟ سلویٰ کی آواز اور انداز نے اس کے اندر سرشاری سی بھر دی تھی۔ وہ خوشگواریت سے بولی، پوری ایک رات کا فاصلہ ہے کل اور آج میں، اور تم اسے ابھی کہہ رہی ہو؟ سلویٰ نے ٹھنک کر جواب دیا تو وہ ہنس پڑی۔ ہاں ہاں ہنس لو، ایواز بھائی جیسا بندہ مل گیا ہے، اس لیے اب ہماری کمی کیسے محسوس ہوگی؟ اتنا اسمارٹ شریک سفر ملے تو انسان میں غرور آ ہی جاتا ہے۔ سلویٰ نے رشک سے کہا تو وہ جھیپ سی گئی۔ بہت فضول باتیں کرتی ہو تم سلویٰ، اس نے مصنوعی خفگی سے کہہ کر جھپ مٹانا چاہی۔ تو تم کام کی بات کر لو، برجستہ جواب ملا، اور یہ بتاؤ کہ تمہیں ایواز بھائی کیسے لگے؟ سلویٰ نے رازدارانہ انداز میں سوال کیا تو اس کی نگاہ بے اختیار ڈرائنگ روم سے ملحق دیوار کی طرف اٹھ گئی تھی۔ اچھے ہیں، اس نے اختصار سے کام لیا۔ گزرے لمحوں کا ایک خاکہ سا اس کے تصور کے پردے پر کھنچ گیا تھا۔ صرف اچھے، بہت اچھے نہیں؟ سلویٰ نے اسے چھیڑا تو وہ اس کے انداز پر ایک بار پھر ہنس پڑی۔ ہاں بہت اچھے۔ خیر اچھی تو تم بھی بہت ہو، ماشاءاللہ بہت حسین جوڑی ہے تم دونوں کی، اور کل تو تم انتہائی پیاری لگ رہی تھیں۔ ایواز بھائی کی تو نظریں ہی نہ ہٹ رہی تھی تم سے۔ یقیناً رات بہت زبردست سا تعریفی کلام انہوں نے تمہیں سنایا ہوگا، تمہاری توصیف میں زمین و آسمان کے کلابیں ملاتی ہوں گی۔ سلویٰ نے مزے سے کہا تو ایک لمحے کے لیے اس کی زبان تالو سے جا لگی، مگر جب بولی تو سچ ہی نکلا لبوں سے۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بہت تھکے ہوئے تھے اس لیے جلدی سو گئے۔ بس بس رہنے دو، نہیں بتانا تو مت بتاؤ، میں جیسے تمہیں جانتی نہیں، سلویٰ نے ہنس کر کہا تو وہ کچھ کہہ نہ سکی اور اگلے 10 منٹ تک سلویٰ ایسی ہی چھیڑ چھاڑ کرتی رہی۔ چلو اب فون بند کرتی ہوں، اماں نے منع کیا تھا تمہیں کال کرنے کو،
انہوں نے دیکھ لیا تو مجھے زبردست قسم کی ڈانٹ پڑے گی۔ اماں نے منع کیا تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے متعجب ہو کر سوال کیا اور پھر کہہ کر پچھتائی۔ ان کے خیال میں نئے نویلے جوڑے کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ شوخی لہجے میں بولتی سلوا اسے بلش کر گئی تھی۔ بس کرو، بڑی بہن ہوں تمہاری، کچھ لحاظ شرم ہے کہ نہیں؟ وہ بری طرح جھنپی تھی، سخت لہجے میں شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ ہاں ہے نا، مگر اسے اگلے گھر جانے کے لیے بچا رکھا ہے، بس وہیں جا کر شرما لوں گی۔ فی الحال تم زیادہ بلش مت کرو، خواہ مخواہ ایواز بھائی کے لیے آزمائش بنو گی۔ انتہائی فضول گو انسان ہو تم سلوا کی بچی، دفع ہو جاؤ، میں فون بند کر رہی ہوں، اللہ حافظ۔ سلوا کی شوخی سے کہنے پر اس نے بمشکل ہنسی کنٹرول کی اور مصنوعی پن سے ڈانٹ کر فون بند کر دیا اور پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ کچھ دیر وہ سلوا باتیں یاد کر کے آپ ہی آپ مسکراتی رہی اور پھر یکدم خیال آنے پر کہ وہ اپنی چائے وہیں ٹیبل پر بھول آئی ہے، ڈائننگ روم کے دروازے کی طرف بڑھی، مگر اندر کی جانے والی باتوں میں اپنا نام سن کر وہیں ٹٹک گئی۔ ایواز، کیا تم نے مشکت کو وہ سوٹ پہننے سے منع کیا تھا؟ عذرا بیگم بیٹے سے استفسار کر رہی تھیں، لہجے میں معمولی سی نرمی نہیں تھی۔ ستارہ اور سامیہ کچن میں جا چکی تھیں، اس لیے اکیلے میں بیٹے سے باز پرس کی۔ جی، دراصل مجھے وہ رنگ سخت ناپسند ہے۔ آپ نے مشکت کو بتایا نہیں میری پسند ناپسند کے بارے میں؟ جواب میں ایواز نے صاف گوئی سے کہتے الٹا ان کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا تو باہر کھڑی مشکت حیران سی رہ گئی۔ بیٹا، تم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہو، دونوں کو ہی ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا ہوگا، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی۔ عذرا بیگم نے رسانیت سے کہا، ہاں مگر آپ جانتی ہیں کہ میرے لیے اپنے مزاج سے ہٹ کر چیزیں قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ ایواز نے کندھے اچکاتے ہوئے سامنے بیٹھے بختیار صاحب کی طرف دیکھا، اور اگر یہی بات مشکت کہے تو کیا تم؟ عذرا بیگم کو اس کا جواب سخت ناگوار گزرا تھا، مگر وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ بختیار صاحب نے برہمی سے انہیں ٹوک دیا، اب بس بھی کرو عذرا، یہ تم کیا بحث لے کر بیٹھ گئی ہو؟ بیٹے کو زیادہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں، کچھ بتانا ہے تو اپنی بہو کو بتاؤ کہ اس گھر کے کیا طور طریقے ہیں۔ سب میز پر موجود تھے اور وہ فون لے کر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ بجائے اسے ٹوکنے کے تم ایواز سے باز پرس کر رہی ہو؟ بختیار صاحب کا گونجدار لہجہ دروازے کے باہر کھڑی مشکت کو بھی تھرا گیا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کی بہن کی کال تھی بختیار صاحب، کیا وہ سب کے سامنے بیٹھ کر بات کرتی؟ عذرا بیگم نے اس کی طرف داری کرتے ہوئے حیرت بھری رضانیت سے سوال کیا، فون اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اس وقت؟ جواب میں بختیار صاحب نے خشونت سے کہا تو وہ لاجواب سی رہ گئی۔ اگر ایواز نے مشکت کو اپنی ناپسندیدگی کے بارے میں بتایا ہے تو ٹھیک کیا ہے، تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یکدم انگلی اٹھا کر وارننگ کے انداز میں ان سے کہا اور پھر بیٹے کی طرف رخ پھیرا، برخودار، بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ بیوی اور بچہ پہلے دن سے جیسا رکھو گے وہ ہمیشہ ویسا ہی رہیں گے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم انہیں کیسا دیکھنا چاہتے ہو۔ استہزائی انداز سے مسکراتے انہوں نے گویا بیٹے کو نصیحت کی تو باہر کھڑی مشکت ناگواری محسوس کیے بنا نہ رہ سکی اور بے اختیار اس کے قدم پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے تھے۔